الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق قوم فرعون کا ذکر۔ وفرعون اور فرعون، ذی الاوتاد میخوں والا، وفرعون ذی الاوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یعنی یہ ذکر آ رہا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، اس کے ساتھ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا، یعنی ان کا حشر کیا ہوا۔ اور فرعون ذی الاوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ بھی۔ میخوں والا اس کو کہا گیا کہ اس کے کئی لشکر تھے، اور اوتاد لکڑی کی میخ یا لوہے کی، اور ان کے خیمے لگانے کے لیے وہ بہت زیادہ میخیں استعمال ہوتی، تو اس وجہ سے ذی الاوتاد کہا گیا، یعنی بہت بڑا لشکر رکھنے والا یہ فرعون۔ اور یہ ظالم جس سے ناراض ہوتا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا، اس کو سولی دے دیتا، اور سب سے پہلا جو سولی کا کام کیا وہ اسی نے کیا۔ تو اس سے یہ مراد، اس وجہ سے فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا۔ الذین، وہ طغوا حد سے بڑھ گئے، سرکشی کی۔ الذین طغوا، ان لوگوں نے سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ حد سے بڑھ گئے شہروں میں۔ کون؟ ذی الاوتاد والے، اور جاب الصخر ذات العماد والے، میخوں والے، چٹانوں کو تراشنے والے اور ستونوں والے، یعنی جو بہت بڑا اقتدار اور طاقت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، شہروں میں، اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے سرکشی کی، ظلم و ستم کیا۔ فاکثروا، اور کتنا کیا؟ فاکثروا، اور بہت زیادہ، کثرت سے، فیہا، اس میں، یعنی شہروں میں، الفساد، فساد پھیلایا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور کثرت سے شہروں میں فساد پھیلایا، بہت زیادہ فساد کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے یہ قومیں، یہ لوگ۔ تو یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کسی بھی قوم کے اندر جو اقتدار رکھنے والے لوگ ہیں وہ ظلم و ستم پہ اتر آئیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ختم کر دیتا ہے، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے، اور تاریخ کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تاریخ کو یاد کرو اور تاریخ دیکھو، کہ جس نے بھی ظلم کیا، نہ ظالم رہا نہ اس کا ظلم رہا، یعنی وہ ختم ہو گئے۔ اور تاریخ، اس کو پڑھو، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے اصل چیز کیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات، یہ تاریخ بیان کی ہے۔ بہت لوگ پڑھتے ہیں تاریخ، لیکن عبرت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ فصب، پھر برسا، علیہم، ان پر، یعنی ان قوموں پر، ان ظالموں پر، فصب علیہم، پھر برسا ان پر، ربک، کا تیرے رب کا، صوت، کوڑا، عذاب، عذاب کا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا، یعنی اللہ کی عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی کو چیخ اور زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کی بستی کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا اور زمین پہ الٹا دے مارا، یعنی ایسے ظالموں کو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ان ربک، ان، بے شک، ربک، تیرا رب، لبالمرصاد، گات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً، یا بے شک تیرا رب گات میں ہے۔ مرصاد، رصد، چھپ کر بیٹھنا، گات، چھپنے کی جگہ، یعنی دشمن کو اچانک پکڑنا۔ تو جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو
اس کے مقررہ وقت پر اللہ اچانک پکڑتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ہاتھ میں ہے، وہ تجھے پکڑ لے گا، اس ظالم کو پکڑ لے گا اچانک۔ فَأَمَّا پس رہا الانسان انسان، فَأَمَّا الانسان پس رہا انسان، اذا ما جو ہی ابتلاہ وہ مبتلا کرے اسے یا آزمائے اسے، یعنی اللہ انسان کو آزمائے، ربہ اس کا رب، فاکرمہ پھر عزت دے اسے، ونعمہ اور نعمت دے اسے، فیقول تو وہ کہتا ہے انسان، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت بخشی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور رہا انسان کہ جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، پھر عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ تو یہی انسان کی اصلیت ہے کہ اللہ کی نعمت پر وہ اتراتا ہے، کہتا ہے مجھے عزت بخش دی گئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے مل گئی، شاید اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَنَعَمَهُ، اس کو نعمت دی، تو نعمت بھی ایک آزمائش ہے۔ وَأَمَّا اور رہا وہ انسان، اِذَا مَا جو ہی ابتلاہ وہ آزمائے اسے، فَقَدَرَ اور تنگ کر دے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، تو فیقول تو وہ انسان کہتا ہے، ربی میرے رب نے اہانن مجھے ذلیل کر دیا۔ اہانت کرنا، ذلیل کرنا، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہ نعمت کے مل جانے پر اترانا اور نافرمانی کرنا، اور دوسرا رزق کے یا نعمت کے چھن جانے پر واہ ویلا کرنا، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا یا کوسنا، گلا شکوہ کرنا کہ یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ تو دونوں چیزیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ ان سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے، نعمت دے کر اور نعمت لے کر، اللہ تعالیٰ انسان کی اصلیت جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہ کون ہے جو نعمت کے ملنے پہ شکر اور نعمت کے چھن جانے پہ صبر کرتا ہے۔ تو یہی ایک مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون نہیں تم عزت کرتے، الیتیم یتیم کی، کلا بل لا تکرمون الیتیم کہ ہرگز تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یا اس کو عزت نہیں بخشتے۔ یتیم کہ جو بے سہارا، جس کا باپ فوت ہو جائے۔ معاشرے میں ایسے بچے جو یتیم ہیں، یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہیں، اور ایسے بچے جن کے والدین بھائی بہن نہیں ہوتے، تو معاشرہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ کوئی ان سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی ان کو اپنے قریب آنا نہیں چاہتا کہ اگر اس سے اچھا کیا یہ ہمارے سر پہ ہی بیٹھ جائے گا، ہمارا ہی ہو جائے گا، یعنی اس سے دور بھاگتا ہے معاشرہ، لوگ اس سے دور جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور قریب سے ایسے لوگوں کو کہ لوگ ایسے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم عزت نہیں بخشتے، یعنی کھانا یہ تو لوگ دے دیتے ہیں، لوگ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن عزت دینا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی کھوٹ کو نکالا ہے کہ عزت نہیں دیتے، کوئی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، مال سے، کسی کے اقتدار سے، عہدے سے،
اس کے قریب جانا، اس کو سلام کرنا، اس کو عزت دینا، یہ کیا دیا؟ یہ تو اس کے پاس پہلے ہی چیزیں موجود ہیں۔ اصل میں عزت اس کو دینا کہ جس کو معاشرہ دور کرتا ہے، اس سے پرے ہو جاتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ہرگز تم یتیم کو، بے سہارا کو، کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے سوا، تم اس کو عزت نہیں بخشتے، بلکہ اس کو عزت دینی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔